لوگ مجھے کہا کرتے ہیں اجمیر شریف ہوئے ہیں، کئیوں نے کلیئر شریف ہوئے ہیں، تو لوگ گئے جا کے بس ایک جھاڑو سر پہ مروایا۔ لوگ کہتے ہیں دیوبندی ولیوں کی نہیں مانتے۔ اگر کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پر گیا، اگر کسی نے خواجہ معین الدین چشتی کے مزار کی زیارت کی ہے، چلتے چلتے تمہیں ایک بات بتا دوں، بہت سارے لوگ اس بیٹھے ہوں گے ویسے بھی میرے دوست، کئی لوگ مجھے کہا کرتے ہیں اجمیر شریف ہوئے ہیں۔ میں گیا کئی بار، ایک دو دفعہ گجرات جاتے ہوئے بھی راستے میں رکا، جا کے فاتحہ پڑھی۔ مجھے کئی لوگوں نے پوچھا اجمیر شریف ہوئے ہیں، کئیوں نے کہا سرن شریف چلیں جمعرات کو، کئیوں نے کہا کلیئر شریف ہوئے ہیں، کشمیر میں درگاہ حضرت بل اور بڑی بڑی درگاہیں ہیں۔ تو میرے پریوارک دوستوں نے کئی بار مجھے پوچھا کہ چلیں عثمان بھائی، میں چلو۔ وہ کہنا پنجابی چ نہ فتویاں وچ فسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو، جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو جاتے ہیں ان کو بات ہی نہیں پتا کہ ہوتا کیا ہے جانے کے بعد۔ پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ولی تھا اللہ کا، اجمیر شریف گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، دروازے پہ چڑھ رہے تھے، بہت مانگنے والے بیٹھے تھے، تو ان کو پتہ لگ گیا بادشاہ آ رہا ہے ملک کا۔ تو چلتے چلتے جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، ایک فقیر، بڑے چالو بھی ہوتے ہیں فقیر، اس نے اورنگزیب کا لباس پکڑ لیا، کہنے لگا بادشاہ 20 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، اندھا ہوں آنکھوں سے، اور میرا کچھ بنا دے۔ اورنگزیب نے اسے دونوں بازو پکڑ کے کھڑا کیا، پوچھا اچھا 20 سال ہو گئے یہاں؟ فرمایا ہاں جی 20 سال ہو گئے۔ اس نے سوچا بادشاہ کو رحم آ گیا، اب مجھے کوئی جاگیر دے دے گا، کوئی اشرفیوں کا تھیلا دے دے گا۔ تب 20 سال ہو گئے یہاں کا اجمیر شریف میں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا؟ کہ حضرت نظر نہیں آتا، خواجہ کے دربار پہ بیٹھا ہوں 20 سال ہو گئے۔ اپنے 2 گن مین بلائے سپاہی، فرمایا اندر جا رہا ہوں، سلام پیش کر کے جتنی دیر بعد آؤں، اگر تو اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے واپسی آتا دیکھ کے اس کی گردن اتار دی جائے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، وہ ہماری طرف فاتحہ پڑھنے والے تو لوگ نہیں تھے نا پہلے، آج کل تو لوگ گئے جا کے بس ایک جھاڑو سر پہ مروایا، اور جاتے یہ بھی نہیں پتا پاک ہیں ناپاک ہیں، غسل کیا نہیں کیا، نماز فجر کی پڑھی نہیں پڑھی، بس گئے۔ جو اللہ کے ولی جب ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بات اور ہوتی ہے کچھ۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے اندر، کافی وقت بعد آئے ادھر، یہ باہر رو رو کے دعائیں کر رہا کہ یا اللہ بادشاہ آیا ہوا ہے، روشنی ہے نہیں آنکھوں کی، 20 سال ہو گئے خواجہ کے باہر بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے اس ولی کی طفیل، یا تو آپ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے، نہیں تو یہ تو میری گردن آج مار ہی دے گا۔ آپ پڑھیں فتاوی عالمگیری کو، لکھا ہے کہ اورنگزیب جب باہر آیا، آنے سے پہلے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے، اللہ نے دعا بھی سن لی اور اس کو نظر بھی آنے لگا۔ جناب اورنگزیب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ اللہ جو آتے ہیں ان کی نیتیں خود خراب ہوتی ہیں، اور الزام اللہ اور اس کے ولیوں پر دیتے ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو مسئلہ، لوگ کہتے ہیں دیوبندی ولیوں کی نہیں مانتے، کون کہتا نہیں مانتا؟ میں مجددی ہوں، قادری ہوں، مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 7ویں نسل میں ہوں۔ ہمارا سلسلہ نقش بندیہ قادریہ مرزا طاہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور مجدد الفسانی تک، پھر مجدد الفسانی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے۔ سنو مسئلہ، اگر کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پر گیا، اگر کسی نے خواجہ معین الدین چشتی کے مزار کی زیارت کی ہے، اگر کسی نے امام ربانی مجدد الفسانی کی مزار پہ اوپر فاتحہ پڑھی ہے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی ہے، تو پہلے وہ صرف اللہ کا مجرم تھا، پہلے وہ صرف رسول اللہ کا مجرم تھا، اب وہ قیامت والے دن خواجہ اجمیری کا بھی مجرم ہوگا۔ یہ نہیں بتایا کسی نے؟
اب یہ وہاں ولی کے مزار پر جانے والا، ارے وہ ولی ایسے نہیں بن گئے، انہوں نے زندگی نشاور کر دی رسول اللہ کی اطاعت میں۔ اب اگر اجمیر جانے والا، سرند جانے والا، حضرت بل جانے والا اپنے ولی کے روضے پر ہو کے اور اس کے آگے فاتحہ درود پڑھ کے اور وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد اللہ سے بے وفائی کرتا ہے، اور پھر اس کو مؤذن کی اذان نہیں سنتی، اور پھر اس کو رسول اللہ کا حکم یاد نہیں رہتا، تو پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا، اب قیامت والے دن اللہ کے ولیوں کا بھی مجرم ہوگا، وہ بھی ساتھ میں پکڑ کے کہیں گے یا اللہ اے بندہ نہیں چھڈنا، انہیں ساڈے نال بھی دھوکا کیتا ہے۔ ایدہ ہی تھوڑی گڈی چل دی ہے، وہ اللہ دے یار ہے، بات پلے پڑ گئی نہیں، چلو اٹھاؤ گاڑی سرہند چلے۔ میں تو کہتا ہوں روز جائیے، لیکن کرینہ بدل کے آئیے زندگی کا۔ اس لیے اپنے دل کے اندر اس بات کو ٹھان لیں کہ ہم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ولیوں کا احترام ان کی باتوں کو مان کر ہوتا ہے۔ یہی تو بیت اللہ کی عظمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ دیکھ لو آپ 20 دفعہ اجمیر جاتے ہو، جیسے جاتے ہو ویسے ہی آتے ہو، راستے میں گانے سنتے گئے، گانے سنتے ہی آتے ہو۔ حاجی کو دیکھو، حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، لوگوں سے معافیا مانگتا ہوا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کا مقابلہ کائنات کی کوئی عمارت نہیں کر سکتی، کوئی عمارت نہیں کر سکتی اللہ کے گھر کا مقابلہ کائنات کی۔ اللہ کے گھر کی طرف جب بندہ جاتا ہے معافیاں مانگتا جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو واپس گردن کا سریا نکال کے آتا ہے، پھر ساری زندگی لوگوں کے ساتھ محبت ہی بانٹتا گزار دیتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔